بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ رمضان کا چاند دیکھنا کیوں ضروری ہے۔ کیا رمضان کا چاند دیکھنے سے ثواب ملتا ہے؟ رمضان کا چاند دیکھنے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ رمضان کے چاند کے دیکھنے کے بعد کا ہم آپ کو ایک مجرد وظیفہ بتائیں گے کہ جس کو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت پیدا فرما دے گا، رزق میں اضافہ فرمائے گا، مالی تنگ دستی دور ہوگی اور آپ پورا مہینہ رمضان کی زیادہ سے زیادہ برکتیں سمیٹیں گے۔ اس وظیفے کو کرنے کا ایک خاص فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کے جو بھی مسئلے مسائل چل رہے ہیں، خواہ وہ مالی مسائل ہوں، جسمانی مسائل ہوں یا کسی قسم کے ذہنی مسائل کا سامنا ہو، ہر قسم کی بلا اور مصیبت سے چھٹکارا ملے گا۔ یہ آپ کے لیے نادر موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ یہ رمضان کا چاند آپ کو نصیب ہوا ہے۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس وظیفہ کو کرنے کے بعد اللہ کریم سے اپنے دل کی ساری خواہشات کھل کر بیان کر دیں، انشاءاللہ سب پوری ہوں گی۔ آنکھوں سے چاند دیکھے بغیر روزہ نہیں رکھا جا سکتا اور عید بھی نہیں منائی جا سکتی، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ اس وقت تک نہ رکھو جب تک کہ چاند نہ دیکھ لو، اور عید کے لیے افطار اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عید کا چاند نہ دیکھ لو، اور اگر چاند تم پر مستور ہو جائے تو حساب لگا لو، یعنی حساب سے 30 دن پورے کر لو۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ چاند دیکھنے کا اہتمام کیا کرو، کیونکہ چاند دیکھنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ آپ رمضان کا چاند دیکھنے کا خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے خصوصی اہتمام فرماتے۔ یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں جن کو ہمیں ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ یہ اللہ کریم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ٹولز ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ سے قربت پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے قربت ہمیں جنت میں لے جانے کا باعث بنے گی۔ کوئی بھی چھوٹی سی نیکی یہ سمجھ کر نہ چھوڑیے کہ یہ چھوٹی ہے، کچھ معلوم نہیں کہ وہی چھوٹی سی نیکی آپ کے اور ہمارے لیے جنت میں جانے کا باعث بن جائے، کیونکہ ہم انسان ہیں اور ہمارے اندر بشری کمزوریاں ہیں۔ صبح سے شام تک نامعلوم کتنے گناہ ہوتے ہیں، اس لیے جب بھی ثواب حاصل کرنے اور اجر سمیٹنے کا موقع ملے تو وہ موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ یہ سارا اجر اکٹھا ہو کر ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہماری زندگی میں ایک اور رمضان آنے والا ہے، تو موقع کی مناسبت سے ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے جو کہ عمر بھر آپ کو فائدہ پہنچائے گا۔ یہ وظیفہ رمضان المبارک کے چاند کے حوالے سے ہے۔ اس وظیفہ کو کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں جو بھی حاجت ہو وہ اللہ پاک پوری کر دے گا۔ اگر آپ کرایہ کے گھر میں رہتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو اپنا گھر عطا فرمائے گا۔ اگر قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں تو اللہ پاک قرض اتارنے کے اسباب پیدا فرما دے گا۔ ذہنی اور نفسیاتی مسائل کا سامنا ہے، ٹینشن میں رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی دل میں ایک اداسی سی چھائی ہوئی ہے، تو یہ وظیفہ خالص آپ کے لیے ہے۔ پورے یقین کے ساتھ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے ساتھ اس وظیفہ کو کریں تو انشاءاللہ ہر قسم کی ٹینشن دور ہو جائے گی، کیونکہ یہ بابرکت مہینہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ گھر، گاڑی، کاروبار، جو بھی چیز چاہیے وہ ملے گی۔ اللہ تعالیٰ بہت سخی ہے، بس دل میں یقین پیدا کر لیں۔ پورے یقین کے ساتھ اس وظیفہ کو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، کیونکہ یہ مہینہ نور ہی نور ہے۔ اس مہینے میں اللہ کریم کی رحمت جوش میں آئی ہوتی ہے۔ یہ بخشش کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ پاک اپنے بندوں کے گناہ مٹانے کے بہانے تلاش کرتا ہے، کیونکہ وہ بہت غفور اور رحیم ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، میں تو تم سب کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہوں، میں کیا کروں گا تم میں عذاب دے کر۔ سبحان اللہ۔ فضا اور موسم میں ایک عجیب سا کیف و سرور نظر آتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ سب کچھ بدل گیا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے نظر آتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک شیطان کو قید کر دیتا ہے،
صرف نفس کا شیطان آزاد ہوتا ہے۔ آسمانوں سے رحمتوں کی بارش، زمین والوں پر ہر لمحہ نوازش، زمین پر معصوم ملائکہ کا نزول، مغفرت کے پروانے تقسیم، نیکوکاروں کے لیے درجات میں بلندی کی بشارتیں، سحری کے ایمان افروز لمحات دل میں سرور پیدا کرتے ہیں، اور سارا دن روزہ رکھنے کے بعد روزہ کھولنے کی خوشی اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا احساس کسی اور ہی دنیا میں لے جاتا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کی ساعتیں، تراویح کی حلاوتیں، تہجد کی نماز کی چاشنی، تلاوت قرآن پاک سے فضاؤں کا گونجنا، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کا جھومنا، حالت روزہ میں دنوں کا جگمگانا، روزہ داروں کے پرنور چہرے، مساجد کا نمازیوں سے بھرا ہونا، صدقات و خیرات و زکوٰۃ کا تقسیم ہونا، اشارہ مل رہا ہے، دل گواہی دے رہا ہے، خشوع خضوع بڑھتا چلا جا رہا ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شیاطین کو قید کیا جا چکا ہے اور بہترین مہینہ جلوہ افروز ہو چکا ہے اور خدا کی رحمت جوش میں آئی ہوئی ہے۔ اس مہینے کی لذت کو اہل عشق ہی محسوس کر سکتے ہیں۔ ہم جیسے ناتواں، کمزور، گنہگار، سیاہکار، ہر طرح سے بیکار اور بے قدر لوگ اس کی قدر و منزلت کیا جانیں۔ اس مہینے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ قرآن پاک اس مہینے میں نازل ہوا۔ اس ماہ کے شروع ہوتے ہی اللہ پاک کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس ماہ کے چاند کو دیکھتے ساتھ ہی لاڈ سے اللہ پاک سے جو چیز بھی مانگی جائے وہ اللہ پاک عطا کر دیتا ہے۔ گھر میں بھی جب والد صاحب کا موڈ اچھا ہو تو پھر فرمائشیں کی جاتی ہیں اور وہ پوری ہوتی ہیں۔ وہ اللہ تو سب سے رحیم ہے، اس کی رحمت کا صرف ایک ذرہ تمام دنیا میں تقسیم کیا گیا ہے، تو وہ اس خوشی کے موقع پر آپ کی خواہش کیوں نہ پوری کرے گا۔ اللہ کریم آپ کے دل کی خواہش زبان پر آنے سے پہلے ہی پوری کرے گا۔ یہ تو صرف اس ایک دن کا کمال ہے جس دن ماہ رمضان کا چاند آسمان پر طلوع ہوتا ہے، اور پھر پورے ماہ اللہ جل و شانہ کی طرف سے انسانوں کے لیے سیل لگا دی جاتی ہے کہ آؤ تم مجھ سے مانگو، میں عطا کروں گا۔ تمہارے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، میری عطا میں دیر نہیں ہو سکتی۔ اس بات کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ایک مثال یوں لے لیں کہ جیسے ایک بہت بڑے شاپنگ مال میں سالانہ سیل لگی ہوئی ہے، عام دنوں میں 1000 روپے والی چیز 100 روپے میں مل رہی ہو، تو کتنے لوگ ہوتے ہیں جو اس سیل سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جب وہ اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں کہ یہ چیز میں نے اتنی کم قیمت میں خریدی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یار تم تو بڑے خوش قسمت ہو، ہمیں بھی بتاتے، ہم بھی تمہارے ساتھ جاتے۔ اسی طرح سے اللہ کریم کی جانب سے رمضان میں نعمتوں، برکتوں اور نیکیوں کی سیل لگا دی جاتی ہے، اور یہ سیل پھر پورا ماہ چلتی ہے، مگر اس سیل سے پہلے یعنی چاند کو دیکھتے ساتھ ہی اللہ سے جو مانگا جاتا ہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو ایک بہترین عمل بتاتے ہیں جس سے آپ بہت سے فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ رمضان کا چاند نظر آتے ہی آپ نے اس وظیفہ کو پورے یقین اور محبت کے ساتھ کرنا ہے، تو آپ کا جو بھی مسئلہ پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اب آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں۔ جب آپ کو چاند بذات خود نظر آ جائے یا کسی اور سے خبر مل جائے تو سب سے پہلے وضو کریں اور اس کے بعد 10 مرتبہ سورہ فاتحہ، 10 مرتبہ سورہ اخلاص اور 10 بار آیت الکرسی پڑھ کر اور اول و آخر و 3 بار درود شریف پڑھ کر آپ کی جو بھی خواہش ہے اس کو دعا میں اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ انشاءاللہ آپ اپنی آنکھوں سے اس معجزہ کو دیکھیں گے کہ آپ کی جو بھی خواہش تھی، چاہے وہ نیا گھر، نئی گاڑی، قرضہ سے نجات، صحت و تندرستی، اولاد نرینہ کی خواہش، جاب میں ترقی، غم پریشانی سے نجات، غرضے کے جو بھی آپ کی خواہش ہے اللہ پاک وہ پوری فرما دے گا۔ ناظرین گرامی، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد جب انسان کو قبر میں دفن کر دیا جائے گا تو اس کے بعد روز محشر ہی اس کی آنکھ کھلے گی۔ قبر میں اس کے سب احساسات کام کر رہے ہوں گے۔ یا تو قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور وہاں سے جہنم کی گرمی اور بدبو اسے پہنچتی رہے گی جو کہ گناہ گار شخص ہوگا، جبکہ نیک آدمی کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے وہ جنت کا نظارہ کرتا رہے گا اور جنت کی خوشبو کو محسوس بھی کرے گا۔
رمضان شریف اتنا برکت والا مہینہ ہے، اللہ پاک اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ گناہ گاروں کے لیے اس پاک مہینے میں جہنم کی کھڑکی بند کر دیتا ہے، اور رمضان کا مہینہ ختم ہونے تک انہیں عذاب سے چھٹی مل جاتی ہے، اور نیک لوگوں کے لیے روح و ریحان اور جنت کی خوشبوئیں بڑھا دی جاتی ہیں۔ اس لیے یہ مبارک مہینہ ہم سب کے لیے ایک موقع ہے کہ ہم نیکیاں کرنے کی عادت کو اپنا لیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی عادت کو اپنا لیں، 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دیں، کیونکہ اس مہینے میں شیطان جکڑا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس مہینے میں یہ سب کچھ نہیں کریں گے تو خدا کی قسم باقی مہینوں میں سیدھے راستے پر آنا بہت مشکل ہوگا۔ اس لیے یہ مبارک مہینہ ہم سب کے لیے ایک موقع ہے کہ ہم نیکیاں کرنے کی عادت کو اپنا لیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی عادت کو اپنا لیں، 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دیں، کیونکہ اس مہینے میں شیطان جکڑا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس مہینے میں یہ سب کچھ نہیں کریں گے تو باقی مہینوں میں سیدھے راستے پر آنا بہت مشکل ہوگا، کیونکہ اس وقت تو شیطان آزاد ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطانوں اور سرکش جنوں کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا، جبکہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ ایک منادی پکارتا ہے، اے طالب خیر آگے آ، اے شر کے متلاشی رک جا۔ اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اور ماہ رمضان کی ہر رات یوں ہی ہوتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی کر دیں، اور کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ ضرور ٹائپ کریں۔